الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 19ویں جلد کتاب الاجارہ سے چند فتاوی پیش خدمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے سوال ہوا، صفحہ نمبر 454 اور فتویٰ نمبر 159۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی مزدور کو برائے مزدوری 100 کوس یا 50 کے فاصلے پر لے جائے، بعد ازاں اس سے 4-5 ماہ تک کام کرا لے اور بروقت حساب کے اس کو 30 روپے کے کام کے بیج دے اور اس پر سختی کرے اور اسے پریشان کرے، جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ سوال کا خلاصہ واضح ہے کہ ایک شخص کسی مزدور کو کسی دور کے مقام پر لے گیا اور وہاں پر اس سے 4-5 مہینے تک کام کروایا۔ 4-5 مہینے تک اس مزدور نے کام کر لیا۔ جب اسے اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو جس کام کے 30 روپے بنتے ہیں اس کو 20 روپے دیے اور اس کے اندر بھی اس کو تنگ کیا، سختی کی اور پریشان کیا۔ تو یہ کام کروانے والے کا مزدور کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا حرام حرام حرام، کبیرہ کبیرہ کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصامہم یوم القیامہ ومن کنت خصمہ خصمتہ، رجل اعطی بی ثم غدر، ورجل باع حرا واکل ثمنہ، ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره، رواه الائمہ احمد والبخاری وابن ماجہ وابو یعلا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی کہ مسند امام احمد میں، بخاری شریف میں، ابن ماجہ میں اور ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے خلاف مدعی قیامت کے دن میں خود ہوں گا۔ 3 شخصوں کے خلاف قیامت کے دن اللہ تعالی خود مدعی ہوگا، ان کے خلاف اللہ تعالی دعویٰ کرے گا اور فرمایا کہ جس کا مدعی میں ہوں گا تو میں ہی اس پر غالب آؤں گا۔ 3 آدمی کون سے ہیں؟ ایک وہ جس نے میرا عہد دیا، یعنی کسی کو میرے نام کا عہد دیا اور پھر عہد شکنی کی، عہد کو توڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی شخص کو مزدوری میں لے کر اپنا کام تو اس سے پورا کرا لیا لیکن مزدوری اسے پوری نہ دی۔ یہ 3 شخص وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے مد مقابل ہوگا اور ان سے حساب لے گا اور ان پر غالب ہوگا۔ تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ کسی مزدور سے کام کروانے کے بعد اس کی مزدوری اسے پوری نہ دینا یہ حرام۔ اب اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کام تو لیا جاتا ہے لیکن اس کی مزدوری انہیں پوری نہیں دی جاتی۔
بہت ساری جگہوں پر تو ظلم و ستم کی اتنی انتہا ہے کہ جس کو ہماری زبان میں، ہمارے عرف کے اندر بیگار کہا جاتا ہے۔ بیگار کا مطلب ہے کہ بغیر کسی اجرت کے ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ جیسے آئے دن جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، اخباروں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی خاندان کو قید کیا ہوا، نجی جیل خانے بنائے ہوئے، ان جیلوں کے اندر لوگوں کو ڈالا ہوا، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کو کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں دی جاتی، ان کو جو ہے بس فاقوں تک کی ان کی نوبت، تھوڑا بہت کھانے کو دے دیا۔ تو یہ جو لوگوں سے کام کروایا جائے اور انہیں اس کی اجرت نہ دی جائے، یا لوگوں سے کام کروایا اور اس کی پوری اجرت نہ دی، تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب جہاں جہاں پر بھی، جس شعبے کے اندر بھی جو آدمی بھی اس میں ملوث ہو، وہ اس کے اعتبار سے دیکھ لے کہ اس کی وعید کتنی سخت ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا کہ 3 آدمی ایسے کہ جن کا مد مقابل قیامت کے دن اللہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہوگا۔ تو اس میں پہلی قسم بیان کی کہ اللہ کے نام پر کسی سے عہد کیا پھر توڑ دیا، اور دوسرا کہ آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی۔ اور یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا وجود نہیں، غلام بنایا نہیں جاتا، یہ تو ہے ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے اندر غلام بنانے کا رواج نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بیچنا، جسے بردہ فروشی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ حرام ہے، آزاد انسانوں کی یوں خرید و فروخت جو ہے یہ حرام۔ اور تیسرا جس کے بارے میں سوال کے اندر ذکر کیا گیا کہ کسی مزدور سے کام تو پورا لیا جائے لیکن اس کی مزدوری اس کو پوری نہ دی جائے۔ اب یہ مزدور خواہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنے والا، یا ماہانہ بنیاد پہ یہ نوکر ہے، یا ٹھیکے کے اوپر یہ کام کرنے والا ہے، تمام صورتوں کے اندر مزدوری پوری نہ دینا یہ حرام۔ بلکہ ہماری شریعت نے اخلاقی تعلیم دی ہے، وہ فرمایا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دی جائے، تاکہ اس نے کام کیا، جس مزدوری کا مستحق بنا وہ اس کو فوری طور پر مل جائے۔ تو اس میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، دھکے کھلانا، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اگلے ہفتے آ جانا، اگلے مہینے آ جانا، یوں تاخیر کر کے اس کو پریشان کرنا بلا وجہ، یہ بھی حرام اور یہ بھی ظلم۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے۔ یعنی جو آدمی کسی کا قرض ادا کر سکتا ہے، کسی کی مزدوری دے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، دھکے کھلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے، پھر بھی ادائیگی نہیں کرتا، تو یہ ظلم ہے اور ظلم حرام۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کا فتویٰ نمبر 159، صفحہ نمبر 454۔ اس کے بعد دوسرا فتویٰ صفحہ نمبر 475، فتویٰ نمبر 166۔ یہ سوال اور جواب دونوں عربی کے اندر ہے، اس لیے جو اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے صرف وہ عرض کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایسی نوکری ہے جس کے لوازمات میں سود کی رسیدیں اور دیگر شرعی طور پر حرام اور فاسد عقود کے ریکارڈ کی حفاظت ہے، ان لوازمات کے پیش نظر اس عہدہ کا کیا حکم ہے، جبکہ اس عہدے پر فائز کوئی شخص مذکورہ مفاسد سے بچ نہیں سکتا۔ یعنی ایسا کام کرنا کہ جس کام کے اندر سود کی رسیدیں لکھنی پڑیں، یا جو اور ناجائز جو ہے وہ باہمی سودے ہیں، باہمی معاملات ہیں، ان کو لکھنا پڑے اور ان کے ریکارڈ کی حفاظت کرنی پڑے، ایسی نوکری کرنا کیسا ہے؟ تو یہ نوکری بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے کہ جہاں پر لین دین ہی سود کا ہے، سودی رسیدیں لکھی جاتی ہیں، سود کے ریکارڈ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمٰن اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ شرعاً حرام ہے، جبکہ صورت وہی ہے جو ذکر کی ہے، کیونکہ یہ عہدہ یعنی جس عہدے میں سودی رسیدوں کا اور دیگر فاسد سودوں کے ریکارڈ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، فرمایا کہ یہ عہدہ ان سودی چیکوں و رسیدوں پر بڑی شہادت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس عہدے پر جو قائم شخص ہے، جس کی نگرانی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ سودی اور حرام معاملات پر معاون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس عہدے پر فائز آدمی چونکہ گناہوں کے ان کاموں پر معاون بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لہذا اس کا یہ کام کرنا حرام۔ دوسری یہاں پر حدیث مبارک اعلیٰ حضرت رحمٰن نے نقل فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و قالہم سواء، اخرج ابو داود و ترمذی و صححہ و ابن ماجہ و ابن حبان فی صحاحہم۔ یہ حدیث مبارک ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، ان میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کے کاغذات لکھنے والے پر اور سود کے اس معاملے پر جو گواہ بنے اس پر، اور فرمایا کہ یہ سارے لوگ سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو لہذا سود کا لین دین بھی، دینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ سود کے کاغذات لکھنا، دستاویز لکھنا، ڈاکومنٹس اس کے تیار کرنا، یہ بھی حرام، اور اس کے اوپر گواہ بننا، سٹیمپ لگانے کے ذریعے، سائن کرنے کے ذریعے یا کسی اور اعتبار سے، یہ بھی حرام۔ تو اس فتوے کے اندر اعلیٰ حضرت العلماء نے پورا جو ہے وہ اس معاملے کے حوالے سے بیان فرما دیا کہ ایسی ہر وہ نوکری کہ جس کے اندر سود کا لین دین ہے، سود لکھا جاتا ہے، سود کا گواہ بننا پڑتا ہے، سود کے سسٹم کو چلانا پڑتا ہے، ایسی نوکریاں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ تو یہ فتاوی رضویہ کا صفحہ نمبر 475 تھا اور فتویٰ نمبر 166۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 478، فتویٰ نمبر 168۔ سوال ہے، زید نے، ایک فرضی نام ہے، زید نے اپنی ایک قطعہ زمین 4 سال میعاد معین کر کے عمر کے پاس اس شرط پر اجارہ دیا کہ اس زمین کی پیداوار کے تم مالک ہو، خواہ پیدا ہو یا نہ ہو، صرف 4 من دھان ہر سال مجھ کو دے دینا۔ سوال کا جو مفہوم ہمارے عام جو ہے وہ الفاظ کے اندر بیان کیا جائے وہ یہ ہے، ایک آدمی کی زمین ہے، اس نے وہ زمین کسی کو اجارے پر دی، زمیندار کو دے دی، کسی شخص کو، کاشتکار کو دے دی۔ کاشتکار جو ہے وہاں پر کھیتی باڑی کرے گا۔ یہ جو زمیندار ہے، زمین کا مالک ہے، یہ اس سے یہ طے کرتا ہے کہ اس زمین میں جتنی بھی پیداوار ہو وہ ساری کی ساری پیداوار تمہاری، لیکن اس پیداوار کا 4 من حصہ جو ہے وہ تم مجھے بہر صورت دو گے، یعنی اب پیداوار ہو یا نہ ہو، بہر صورت بہرحال تمہیں 4 من جو ہے وہ مجھے دینا ہوگا۔ اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے گندم ہے، کسی کو جو ہے وہ زمین اجارے پر دی کہ اس میں وہ گندم کاشت کرے گا، اور اس سے کہا کہ تم 4 من گندم مجھے دو گے، یہاں پر گندم پیدا ہو یا نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ اجارہ فاسد اور عقد حرام و واجب الفسخ ہے کہ اس میں مالک زمین کے لیے ایک مقدار معین دھان کی شرط کی گئی، اور وہ قاطع شرکت ہے کہ ممکن ہے کہ 4 ہی من دھان پیدا ہوں یا اتنے بھی نہ ہوں، بلکہ یوں کہنا لازم ہے کہ مثلا نصف یا ثلث یا ربع پیداوار پر یہ زمین تیرے اجارے میں دی، پھر اگر کچھ پیدا ہوا تو حسب قرارداد اس کا نصف یا ثلث یا ربع مالک زمین کے لیے ہوگا، اور کچھ نہ پیدا ہو تو کچھ نہیں۔ یہ شرط لگانا کہ کچھ نہ پیدا ہو جب بھی مجھے اتنا ملے، یہ مفسد و حرام ہے، یعنی ایسا اگریمنٹ کرنا، ایسا باہمی معاہدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ جس میں یہ طے ہو کہ تم نے مجھے اتنی جو ہے وہ مقدار کے اندر یہ فصل دینی ہی دینی ہے، خواہ کوئی پیداوار ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے پیداوار ہو ہی نہ، تو جب اس کے پیداوار ہوئی نہیں ہے تو وہ اس کو کس خوشی کے اندر دے گا؟ تو ایسا جو ہے وہ معاہدہ کرنا یہ فاسد ہے، ناجائز ہے، اور اسے ختم کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی ایک اور صورت اعلیٰ حضرت رحمٰ نے مزید اس کے اندر ایک اور تفصیل ہے، اس کو بیان فرمایا کہ یہ حکم کہ ہم نے بیان کیا اس حالت میں ہوتا جب یہ اجارہ صحیح طور پر کیا جاتا، یعنی صحیح طور پہ اجارہ کیا تھا؟ معین اس میں یہ کر دینا کہ مجھے اتنے من گندم یا چاول یا باجرہ جو بھی فصل ہے وہ تم دو گے ہی دو گے، یہ معین کر دینا، یہ تو ناجائز ہے۔ جائز صورت یہ تھی
کہ یہ زمیندار جو ہے کاشتکار سے یہ کہتا کہ اس پیداوار کا اتنے فیصد، اتنے پرسنٹ جو ہے یہ تم مجھے دو گے، پیداوار کا نصف یعنی 50% دو گے، پیداوار کا جو ہے وہ 15% دو گے، پیداوار کا 30% دو گے. یہ جو پرسنٹیج کے اعتبار سے مقرر کر لیا جاتا یہ جائز تھا. تو اب اگر پیداوار ہو جاتی، اب اگر اس میں 40% کے اعتبار سے اس نے اپنی جو ہے وہ اجرت اس سے طے کی تھی، اب اگر 100 من گندم پیدا ہوئی تو 40 من لے لیتا، 10% طے ہوئی تھی تو 100 من گندم کے اندر یہ 10 من گندم اس سے لے لیتا. تو فرمایا کہ یہ حکم جو ہم نے بیان کیا کہ پرسنٹیج، فیصد کے اعتبار سے اگر یہ اجارہ کیا جائے تو صحیح ہے، لیکن چونکہ سوال میں جو ذکر کیا وہ فاسد صورت ہے، تو فرمایا اب کہ فاسد ہوا اس کا فسخ واجب ہے، اس معاہدے کو ختم کر دینا واجب. اور پس از فسخ جو سال گزرے اس میں حکم یہ ہے کہ پیداوار ہو یا نہ ہو، بہرحال مالک زمین کو اس کی زمین کا اجر مثل ملے گا. یعنی چونکہ یہ انہوں نے ناجائز طریقے سے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا تو اب اس کو ختم کریں، اور ختم ہونے کے بعد اب جو فصل حاصل ہو اس فصل کے اعتبار سے اب کلام نہیں ہوگا. یعنی فصل پیدا ہو یا نہ ہو اس اعتبار سے کلام نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ جتنی زمین اس نے اجرت پر دی، اجارے پر دی، اتنی زمین کا اتنے عرصے کا کتنا کرایہ بنتا ہے، اتنی زمین کا اتنے عرصے کا کتنا کرایہ بنتا ہے. جتنا کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ اور جو اس نے اس سے طے کیا، جو 4 من دھان جو اس نے طے کیا تھا، ان دونوں کو دیکھیں گے، جو ان میں سے کم ہوگا زمیندار کو وہ دیا جائے گا. اس کی مثال دیکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی زمین کی اجرت مثل، جتنی زمین زمیندار نے کاشتکار کو دی اتنی زمین کی اجرت مثل جو مارکیٹ میں عام طور پہ چلتی ہے، لوگوں میں رائج ہے، 1 سال کی 10 روپے ہوتے ہیں. اگر 10 روپے اس کی اجرت ہے اور 4 من دھان 4 روپے کے آتے ہوں، تو 4 من اس نے طے کیے تھے تو 4 ہی روپے اس کو دیے جائیں گے. یعنی 10 روپے جو اس کی مارکیٹ کے اعتبار سے اجرت بنتی ہے اور 4 روپے جو اس کی 4 من دھان کے اعتبار سے اجرت بنتی ہے، دونوں میں جو کم ہے، 4 روپے کم ہے تو لہذا 4 روپے اس کو دیے جائیں گے، زیادہ نہیں. اور اگر زمین کی اجرت مثلا 2 روپے ہے اور دھان 4 روپے کے تو 2 ہی روپے ملیں گے، 4 نہ ہوں گے. یعنی عقد فاسد کے اندر اجرت مثل اور اجرت معینہ وہ جو باہم طے کی تھی، اور اجرت مثل وہ جو عام طور پہ لوگ لیتے دیتے ہیں. ان دونوں اجرتوں میں جو کم اجرت ہوگی زمیندار کو وہ دی جائے گی، یا جیسے اعلیٰ حضرت ہمارے یہاں پر مثالوں سے اس کو بیان فرمایا. تو اب یہ صورت جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں جو کھیتوں کا کام کرتے ہیں، فصلوں کا کام کرتے ہیں یا باغات کا کام کرتے ہیں، ٹھیکے پر دیتے ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. بلکہ یہ پھلوں کا، فصلوں کا، کھیتوں کا جو کام ہے، اس کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ اس میں ناجائز طریقے رائج ہو چکے ہیں کہ جس کا شمار نہیں. ہزاروں تلاش کریں تو چند ایک جا کے ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے باہم جائز طریقے سے یہ کام کیا ہو اور شرعی قیودات اور شرعی احکام کو پیش نظر رکھ کر آپس کے اندر معاہدہ کیا ہو. ورنہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سودے ناجائز ہوتے ہیں. تو چونکہ شرعی حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، تو زمیندار پر، کاشتکار پر اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سب پر فرض ہے کہ ان معاملات کے اعتبار سے شرعی مسائل پوچھیں، سیکھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. تو یہ ایک فتویٰ جو اعلیٰ حضرت رحمہ کا زمین کو زراعت کے لیے اجرت پر دینے کے حوالے سے تھا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمہ کا اگلا فتویٰ صفحہ نمبر 505 پر، فتویٰ نمبر 196. سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ دینی مجالس میں دینی تعلیم کے لیے جو مدرسین وغیرہ ملازم رکھے جاتے ہیں اور قواعد منضبط مجلس پر ان سے بوقت قبولیت ملازمت کے دستخط کرا لیے جاتے ہیں، بعد میں اگر ایسے ملازم ان قواعد کی خلاف ورزی کر کے ملازمت بلا اطلاع چھوڑ کر چلے جائیں یا کوئی ایسا امر کرے
جو قواعد مذکورہ کے خلاف ہو جس کو منظور کر چکے ہوں، تو ایسے ملازمین کے کارکردگی کی تنخواہ ضبط کر لینے اور نہ دینے کا مجلس مذکور کو شرعاً اختیار ہوگا یا نہیں۔ ملازمین کی طرف سے حجت کی جاتی ہے کہ ان کی کارکردگی کی تنخواہ ان کا حق واجبی ہے اور وہ کسی طرح رکھ لینا شرعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر متعدد سوالات یہاں پر جمع ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ اگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، جس کو اجارہ فارم کہہ لیں۔ اجارہ فارم کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، آپ کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ شرائط ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ شرائط ہیں، ان تمام شرائط کی پابندی کرنا ہوتی۔ اب جب ملازم نے یہ اجارہ کیا اس وقت تو اس نے سائن کر دیے کہ ٹھیک ہے ان شرائط کے مطابق میں اجارہ کرتا ہوں۔ بعد میں وہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہے۔ اب نوکری چھوڑتا ہے تو جس نے ان کو نوکر رکھا ہوا بولتے کہ ہم تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے، تو نے 15 تاریخ کو مثال کے طور پہ نوکری چھوڑ دی ہے تو جو 15 دن کام کیا اس کی بھی تنخواہ نہیں ملے گی۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جو اس طرح کی مجالس ہوں، اس طرح کی جو کمیٹی ہے یا اس طرح کے جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، ان کا تنخواہ کو ضبط کر لینا یہ جائز ہے یا نہیں۔ ملازم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے 30 دن کی ہماری تنخواہ اتنی بنتی ہے، 15 دن ہم نے کام کیا، 15 دن کے بعد چھوڑ دیا، تو اب ہم نے کسی بھی وجہ سے چھوڑا لیکن ہم نے 15 دن کام کیا تو لہذا ہمیں ہماری تنخواہ دی جائے۔ اور یہ جو اتھارٹی والے لوگ ہیں یہ بولتے ہیں کہ چونکہ تم نے ایک پورا مہینہ کام نہیں کیا لہذا تمہیں ایک دن کی بھی تنخواہ نہیں دی جائے گی، تم نے ہماری اطلاع کے بغیر یا ہماری مرضی کے بغیر نوکری چھوڑی ہے۔ تو اب اس صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت چونکہ یہ سوال ہوا مدرسین کے حوالے سے یعنی ٹیچرز کے حوالے سے، لیکن یہ سوال صرف ٹیچرز کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کسی بھی شعبے کے اندر جو بھی شخص ملازمت کرنے والا ہے، خواہ وہ کسی سرکاری ادارے میں ہے یا وہ غیر سرکاری ادارے میں ہے، کسی نجی شعبے کے اندر ہے، کسی سیٹھ کے پاس نوکری کرتا ہے، یہ سب کی صورتوں کو یہ سوال شامل ہے۔ فرمایا کہ مدرسین و امثالہم اجیر خاص ہیں اور اجیر خاص پر وقت مقررہ معہود میں تسلیم نفس لازم ہے اور اسی سے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ کام نہ ہو۔ مثلا مدرس وقت معہود پر مہینہ بھر برابر حاضر رہا اور طالب علم کوئی نہ تھا کہ سبق پڑھتا، مدرس کی تنخواہ واجب ہو گئی۔ ہاں اگر تسلیم نفس میں کمی کرے، مثلا بلا رخصت چلا گیا یا رخصت سے زیادہ دن لگائے، یا مدرسہ کا وقت 6 گھنٹے تھا اس نے 5 گھنٹے دیے، یا حاضر تو آیا لیکن وقت مقررہ خدمت مفوضہ کے سوا اور کسی اپنے ذاتی کام اگرچہ نماز نفل یا دوسرے شخص کے کام میں صرف کیا کہ اس سے بھی تسلیم منتقد ہو گئی۔ یوں ہی اگر آتا اور خالی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، طلبہ حاضر ہے اور پڑھاتا نہیں، کہ اگرچہ اجرت کام کی نہیں تسلیم نفس کی ہے مگر یہ منع نفس ہے نہ کہ تسلیم۔ بہرحال جس قدر تسلیم نفس میں کمی کی اتنی تنخواہ وضع ہوگی۔ اس پورے جواب کا خلاصہ یہ کہ نوکر جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کام کرنے والے جو ہیں یہ 2 طرح کے۔ ایک ہے اجیر خاص۔ اجیر خاص وہ ہوتا ہے جسے ہمارے عرف کے اندر نوکر اور ملازم کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کسی جگہ پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا جو اجیر ہوتا ہے جسے ملازم کہتے ہیں یا نوکر کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر اجیر خاص کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اجیر مشترک۔ اجیر مشترک وہ ہوتا ہے کہ جس کا وقت معین نہیں ہوتا، جس سے ہم کام کرواتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دھوبی کو کپڑے دیے ہم نے دھونے کے لیے، تو دھوبی ہمارا ملازم اس اعتبار سے نہیں ہے، وہ اجیر خاص نہیں ہے۔ دھوبی کو ہم بھی کپڑے دیں گے، دوسرا بھی دے گا، تیسرا بھی دے گا، چوتھا بھی دے گا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی ریپیرنگ کا کام کرتا ہے، تو ریپیرنگ کا جو کام کرنے والا ہے وہ صرف ہمارا ملازم نہیں ہوتا، ہم اس کو اپنی چیز دے دیتے ہیں کہ اس کو ریپیئر کر دو، تو اب اس کو 10 آدمی نے اور بھی دی ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں اجیر مشترک، جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک اجیر خاص جو خاص ملازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے ملازم کے بارے میں، جو کہیں بھی چند گھنٹوں کا ملازم ہے، 2 کا 4 کا 6 کا 8 کا 10 گھنٹوں کا ملازم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجیر خاص پر وقت مقررہ معہود میں تسلیم نفس لازم ہے۔ ملازم پر ضروری ہے کہ جو اس کا معینہ وقت ہے اس میں وہ حاضر ہو۔ کسی آدمی کا اجارہ ہے صبح 8 سے 4، اس پر لازم ہے کہ اس معینہ وقت میں وہ حاضر ہو۔ جس کا اجارہ ہے 9 سے 5، اس پر لازم ہے کہ وہ اس معینہ وقت میں حاضر ہو۔
اور اسی سے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ کام نہ ہو۔ جب یہ نوکر، یہ ملازم اپنے معینہ وقت میں آ گیا، اب اس کے بعد وہاں کام ہی نہیں ہے کوئی کرنے کو، تو اگر کام کوئی کرنے کو ہے ہی نہیں لیکن اس نے اپنا ٹائم پورا دیا ہے تو اس کو تنخواہ ملے گی۔ اس کی یہ کہہ کر ہم کٹوتی نہیں کر سکتے کہ بھی تم نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا کام تھا حاضر ہو جانا، موجود ہو جانا۔ اب اگر کوئی کام نہیں ہے تو اس کام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جا سکتی، اس کو پوری تنخواہ دی جائے گی۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ مثلا مدرس وقت معہود، جو معینہ طے شدہ وقت تھا، اس میں پورا مہینہ وہ حاضر ہوتا رہا لیکن طالب علم ہی کوئی نہیں تھا پڑھنے کے لیے کہ سبق پڑھتا، مدرس کی تنخواہ واجب ہو گئی۔ یعنی ٹیچر اسکول میں آیا، اس نے اپنا وقت پورا دیا لیکن وہاں طالب علم پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس کو تنخواہ ملے گی کیونکہ اس نے اپنا ٹائم پورا دے دیا۔ ہاں اگر تسلیم نفس میں کمی کرے، ہاں اگر یہ حاضر نہ ہو، جیسے بلا رخصت چلا گیا، یا رخصت اس نے 2 دن کی لی اور چھٹیاں 4 کر کے آیا، یا مدرسے کا وقت 6 گھنٹے تھا، اس نے 5 گھنٹے دیے۔ اب یہاں پر مدرسے کا سوال ہے تو میں جواب اس کا دے رہا ہوں، لیکن ہر آدمی اپنے شعبے کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے نوکری کا ٹائم 6 گھنٹے تھا، اس نے 5 گھنٹے دیے، یا آیا تو صحیح لیکن اگر کام ہی کوئی نہیں کیا، یعنی کام موجود ہے لیکن اس نے ڈنڈی مار دی، کام ہی نہیں کیا۔ اس وقت کے اندر جو اس کا نوکری کا وقت تھا اس میں اپنے ذاتی کام کرتا رہا، آفس کا کام کیا نہیں، نوکری کا کام کیا نہیں، ذاتی کام کرتا رہا۔ اگرچہ نفل نمازیں پڑھتا رہا، یعنی ایک آدمی کی نوکری 8 سے 4 تک ہے، وہ 8 سے لے کر 4 بجے تک درود شریف بھی پڑھتا رہا پورے 8 گھنٹے، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کا اجارے کا کام نہیں ہے۔ یہ 8 گھنٹے نفل نماز ہی پڑھتا رہے، اس کو 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ تو اپنا ذاتی کام کیا اگرچہ نماز نفل، یا دوسرے شخص کے کام میں صرف کیا، آ کے جس کا نوکر ہے اس کا تو کوئی کام نہ کیا، کسی اور ہی کا کرتا رہا، تو اب ان تمام صورتوں میں اس کو 1 روپیہ بھی تنخواہ کا نہیں ملے گا، کیونکہ اب جو اس نے آیا اور آ کر جو کچھ کیا یہ اس کا کرنا آنا ہے ہی نہیں۔ آنا تو اس لیے کہ کچھ کرے، جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں جان بوجھ کے تو اس کا آنا نہ آنے کے برابر ہے۔ پھر اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک اور صورت بیان فرمائی کہ یوں ہی اگر آتا اور خالی باتیں کرتا چلا جاتا ہے، طلبہ حاضر ہیں پڑھاتا نہیں، کہ اگرچہ اجرت کام کی نہیں تسلیم نفس کی ہے مگر یہ منع نفس ہے نہ کہ تسلیم نفس۔ یعنی ایک آدمی اپنے جو ہے وہ کلاس کے اندر آیا، کلاس میں آنے کے بعد طلبہ سے گپے مارتے ہوئے سارا ٹائم گزار دیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا ان سے، تو اب آیا بھی ہے، وقت بھی دیا ہے، کلاس میں بھی گیا، طلبہ کے ساتھ جو ہے گفتگو میں بھی مصروف ہوا، لیکن اس نے وہ بات نہیں کی کہ جس کام کے اوپر اس کو نوکر رکھا گیا۔ آیا ہے، آ کے سارا دن بیٹھ کے سیاست کے اوپر باتیں کرتا رہا، تو طالب علم جو ہے وہ سیاست سیکھنے تو نہیں آیا اس کے پاس، آنے کے بعد یا کسی اور ہی باتوں کے اندر مصروف رہا، تو طالب علم تو اس سے وہ چیز پڑھنے آئے ہیں جس چیز کے اوپر اس کو اجیر رکھا گیا، ملازم رکھا گیا۔ تو یہ آنا جو ہے یہ اپنے آپ کو سپرد کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تسلیم نفس نہیں ہے، خود کو سپرد کرنا نہیں ہے بلکہ منع نفس ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو لہذا اس صورت کے اندر اس کی تنخواہ اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ سامنے رکھی جائیں کہ ایک آدمی، ایک ملازم، ایک نوکر اگر اپنی نوکری کے وقت میں آ جاتا ہے، اب اس کے بعد اگر وہاں پر کوئی کام کرنے کا ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی اس نے پورا ٹائم دیا تو اس کو تنخواہ ملے گی، یعنی کام نہ کرنے کے باوجود اس کو تنخواہ ملے گی۔ لیکن اگر آنے کے بعد کام موجود لیکن یہ نہیں کرتا، یا جتنے وقت کام اس نے کرنا ہے اتنے وقت نہیں کرتا، ایسی صورتیں اگر پائی جائیں گی تو جہاں اس نے بالکل کام نہیں کیا یا چھٹی کی وہاں پوری تنخواہ کٹ جائے گی، اور جہاں اس نے جو ہے وہ جتنے گھنٹے کم کام کیا، جتنا وقت کم کام کیا اتنی تنخواہ اس کی کاٹ لی جائے گی۔ 8 گھنٹے کے اندر 6 گھنٹے اس نے آفس کا کام کیا، 2 گھنٹے اس نے اپنا ذاتی کام کیا، تو اس 2 گھنٹے کی اجرت اس کو نہیں ملے گی۔ 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے آفس کا کام کیا، 2 گھنٹے اس نے فضول گزار دیے، ان 2 گھنٹوں کی تنخواہ اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس پورے کا پورا ایک جو حکم شرعی مسئلے کی صورتوں کے اعتبار سے ہو سکتا تھا اعلیٰ حضرت رحمہ نے بیان فرما دیا۔ اور چھٹیوں کی تنخواہ تو فرمایا کہ معمولی تعطیلیں، عام طور پہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے جمعہ ہے، ہمارے ہاں جیسے اتوار ہے، عیدین ہے،
چھوٹی عید ہے, بڑی عید ہے, یا رمضان المبارک کی جیسے مدرسوں میں ہوتی ہے, یا جہاں مدارس کے اندر سہ شنبہ کی چھٹی بھی معمول ہے, جیسے ہفتے میں کسی جگہ 2 چھٹیاں ہوتی ہوں, تو جہاں اس کا رواج ہے وہاں پر ان چھٹیوں کی بھی تنخواہ اس کو دی جائے گی. اب اس کے بعد جو اس سوال کا اگلا حصہ تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے ملازمت چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب جب اس نے معاہدہ کیا تھا ملازمت کا, جو اس کا اجارہ فارم تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ نوکری چھوڑے گا تو 1 مہینہ پہلے اطلاع دے گا. اگر 1 مہینہ پہلے اطلاع دیے بغیر اس نے نوکری چھوڑی تو اسے اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی. یہ اگر اجارہ فارم پر لکھا ہوا ہے تب بھی اس پر عمل کرنا جائز نہیں, بلکہ جتنے دن اس نے کام کیا اتنے دن کی تنخواہ اس کو ملے گی. 1 مہینہ پہلے اطلاع دینا اس کو کہا گیا تھا, اس نے نہیں دی, لیکن 15 دن اس نے کام کیا تو 15 دن کی تنخواہ اس کو دی جائے گی. اس کی تنخواہ مکمل طور پہ کاٹ دینا, مکمل ہی اس کی تنخواہ اس کو نہ دینا, یہ ناجائز و حرام. تو یہ ملازمت اور نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ ایک بڑا ہی جامع اور مفصل فتویٰ ہے. اس کی روشنی کے اندر اپنے اپنے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے. تو یہ فتاویٰ رضویہ شریف کا صفحہ نمبر 505 تھا اور فتویٰ نمبر 196. اس کے بعد صفحہ نمبر 515 پر اسی سے تقریباً ملتا جلتا ایک اور سوال ہے, فتویٰ نمبر 198 اور صفحہ نمبر 515. سوال ہے کہ زید ایک جگہ پڑھانے پر نوکر ہے, میری تدریس اس کا پیشہ ہے. جمعرات کو صبح کے وقت زید کی طبیعت علیل ہو گئی, بیمار ہو گیا, مگر اس وجہ سے کہ پڑھائی میں حرج نہ ہو پڑھانے چلا گیا. یعنی طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی پڑھانے چلا گیا. 9:30 بجے تک پڑھایا, اس کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوگی, پڑھا ہی نہ سکا. تو زید نے اس سے کہ جس کے یہاں پڑھاتا تھا کہا کہ مجھ سے اب باقی وقت کام نہیں ہوتا, یعنی اب میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی, اب میں مزید نہیں پڑھا سکتا, مجھے چھٹی دے دیجیے. تب اس شخص نے زید کو جواب دیا کہ اپنا وقت 11 بجے تک پورا کر دیجیے ورنہ آدھے دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. یعنی اس نے یوں کہہ لیں کہ چھٹا حصہ اس نے وقت کا کام کیا لیکن تنخواہ اس کی آدھی کاٹی جا رہی ہے. زید نے اس کے جواب میں کہا کہ میں ربع یوم کی چھٹی چاہتا ہوں, یعنی چوتھائی دن کی چھٹی چاہتا ہوں. اگر آپ منظور نہ کریں تو صرف ربع یوم کی تنخواہ وضع کر لیں, نصف یوم کی تنخواہ وضع کرنے کا کوئی قاعدہ نہیں کہ میں نے ربع یوم کام کیا, ربع باقی ہے. یعنی اس نے کہا کہ میں نے دن کا 1/4 حصہ کام کیا ہے تو اتنی مجھے تنخواہ دی جائے. لیکن جس کے ہاں وہ کام کرتا تھا اس نے کہا نہیں, فلاں وقت تک پورا کرو ورنہ آدھی تنخواہ کاٹی جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمٰن نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس روز جتنے گھنٹے کام میں تھا ان میں جس قدر کی کمی ہوئی صرف اتنی ہی تنخواہ وضع ہوگی, ربع ہو تو ربع یا کم زیادہ جس قدر کی کمی ہوئی صرف اتنی تنخواہ وضع ہوگی. مثلا 6 گھنٹے کام کرنا تھا اور 1 گھنٹہ نہ کیا تو اس دن کی تنخواہ کا چھٹا حصہ اس کا وضع کیا جائے گا. زیادہ وضع کرنا ظلم ہے. تو یہ بھی مسئلے کے اعتبار سے واضح ہے, جس کا مفہوم سیدھا یہ ہے, ایک آدمی نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے, 8 گھنٹے کے اندر اس نے 5 گھنٹے کام کیا اور 3 گھنٹے وہ کام نہ کر سکا. تو اب 3 گھنٹے اگر وہ کام نہ کر سکا تو اس کی جو کٹوتی ہوگی وہ 3 گھنٹے کی ہوگی. اس کا یہ کہنا کہ نہیں بھی ہم آپ کی آدھی تنخواہ کاٹیں گے, یعنی 4 گھنٹے کی کٹوتی کریں گے, تو چونکہ اس نے 5 گھنٹے کام کیا تو اجرت اسے 5 گھنٹے کی دی جائے گی اور 3 گھنٹے کی اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. 5 گھنٹے کام کرنے پر اسے 4 گھنٹے کی تنخواہ دینا اور 1 گھنٹے کی تنخواہ کاٹ لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ والی شک بھی بہت سارے اداروں کے اندر نافذ ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ بھی ان شرائط کی صورت میں آپ کو پوری تنخواہ ملے گی ورنہ آپ کی اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے گی. تو یہ ظلم کی صورت ہے, ناجائز و حرام کی صورت ہے. جن لوگوں نے جتنا کام کیا ہو اتنی تنخواہ دینا ان کا حق ہوتا ہے, وہ ان کو بہر صورت دی جائے گی. اس کے بعد اگلا فتویٰ نمبر 201 صفحہ نمبر 519. سوال ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ زید مسلمان پیشہ ور اور تاجر ہے اور ہوٹل جس میں عموماً انگریز لوگ ٹھہرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں, زید ان کے جملہ طعام و قیام کا منتظم ہے
ان سے نفع اٹھاتا ہے اور ہر چیز مہیا کرتا ہے، اپنے مسافروں کا مثل شراب و سور وغیرہ کے پابند ہے، یعنی اس قسم کی چیزیں بھی وہ خرید کرتا ہے اور ان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، لہذا مسلمان کو ایسی تجارت کرنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی ہوٹل کا مالک ہے، اس ہوٹل کے اندر غیر مسلم آ کر ٹھہرتے ہیں اور یہ ان کو اس میں شراب بھی پرووائڈ کرتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی ان کو مہیا کرتا ہے، تو یہ اس کا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی خود نہیں شراب پینے والا لیکن مہیا کر دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ نے فرمایا حرام 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 اور موجب لعنت، یعنی اس پہ یہ لعنت کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر و شاربہا و ساقیہا و مبتاعہا و بائعہا و آسرہا و معتصرہا و حاملہا والمحمولۃ الیہ۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ترمذی کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ حدیث مبارک میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور جو اسے پیے، یعنی شراب پینے والے پر، اور جو پلائے اور جو خریدے اور جو بیچے اور جو نچوڑے، وہ جو ہے وہ انگور وغیرہ کو نچوڑ کر شراب بنائی جاتی ہے، جیسے جو نچوڑے، جو نچڑوائے، جو اٹھا کر لائے اور جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو لہذا خلاصہ جواب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کا ہوٹل بھی ہے، وہاں پر اگر وہ غیر مسلموں کو بھی شراب فراہم کرے گا تو یہ اس کا فراہم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی گناہ گار ہے، حرام کا مرتکب ہے اور اس لعنت کا مستحق ہے۔ کہ حدیث مبارک کے اندر شراب پر بھی لعنت، اس کے پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، اس کے خریدنے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، اس کو نچوڑنے والے پر بھی، دوسرے کو کہہ کر نچڑوانے والے پر بھی، اٹھانے والے پر بھی، اور جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے اس پر بھی۔ تو لہذا ایسا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں۔ ہم صرف وہی چیزیں، اگر کسی کا ہوٹل ہے تو وہ اپنے ہوٹل کے اندر صرف وہی چیزیں مہیا کر سکتا ہے جو شرعی اعتبار سے جائز ہیں، اس طرح کی ناجائز چیزیں جو ہے یہ ان کو مہیا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال، صفحہ نمبر 521، فتویٰ نمبر 207۔ سوال یہ ہے کہ زید نے ملازمت کی اور ملازمت کرنے کے بعد جو کچھ قاعدے تھے معلوم ہوئے کہ ان قانون پر نوکری کرنا ہوگی، اوقات کی پابندی بھی معلوم ہو گئی۔ اگر زید ان قاعدوں کے خلاف کرے، پورے وقت تک کام نہ کرے اور قاعدوں کے مطابق نہ کرے بلکہ کچھ وقت اپنا ذاتی کام میں صرف کر دے تو اس کو نوکری کا پیسہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی نوکری ہوئی، جائز شرطیں رکھی گئی، ناجائز شرط نہیں، جائز شرطیں۔ اب یہ نوکری کرنے والا ان جائز شرطوں کو پورا نہیں کرتا تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو جائز پابندیاں مشروط تھیں ان کا خلاف حرام ہے۔ جو جائز پابندیاں مشروط تھیں، طے کی گئی تھیں، ان کا خلاف کرنا حرام، اور بکے ہوئے وقت میں اپنا کام کرنا بھی حرام، اجارے کے وقت میں اپنا ذاتی کام کرنا بھی حرام، اور ناقص کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے۔ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، جو جائز اجارے کے اندر جو جائز پابندیاں شرطیں رکھی گئیں ان کی خلاف ورزی کرنا حرام، اجارے کے وقت میں اپنا ذاتی کام کرنا حرام، اور ناقص کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے۔ تو یہ تین چیزیں بڑی ہی اہم ہیں۔ ہماری بہت بڑی تعداد، کروڑوں کے اندر وہ تعداد ہے جو ملازمت کرتی ہے۔ ان شرعی احکام کو سامنے رکھے کہ جائز شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے اور اجارے کے وقت میں اجارے ہی کا جائز کام کرتے ہوئے اور پورا کام کر کے ہی پوری تنخواہ لی جائے، اس میں کسی کی بھی خلاف ورزی ہوگی تو یہ حرام کا ارتکاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔